اردو ناول قید از مائرہ ہارون۔ خدارا مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ سارا سسکتے ہوئے التجا کر رہی تھی جب ایک عورت کھانے کی پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت خاموشی سے کھانا رکھ کر پلٹ گئی، سارا کی فریاد کا کوئی جواب دیے بغیر۔ سارا زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیوں اور کس نے کیا۔ اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو صبح ماں کی دعا لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچی، ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور ایک اجنبی عورت نے اسے اندر کھینچ لیا۔ اس کے منہ پر رومال رکھا گیا اور پھر سب کچھ دھندلا گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ کمرے میں ایک بلب، ایک پرانی کرسی اور میز کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے یہ تک اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنے دنوں سے اس قید میں ہے۔ سارا نے پوری قوت سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ دروازہ پیٹتے پیٹتے اس کے ہاتھ سن ہو گئے۔ تھک ہار کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ اچانک اسے باہر سے دروازے کے تالے کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ سارا فوراً اٹھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ دروازہ آہستگی سے چرچراتے ہوئے کھلا۔ باریک قدموں کی چاپ کے ساتھ ایک وسیع دراز قد اور غیر معمولی کشش رکھنے والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ عمر کوئی 28 برس ہوگی، جب اس کے چہرے پر عمر سے کہیں زیادہ تجربات کی جھلک تھی۔ سارا کی آنکھیں حیرت، خوف اور اضطراب کا مرکب بن چکی تھی۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں قید کیوں رکھا ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ زارون نے چند لمحے خاموشی سے سارا کو دیکھا، ایک گہری پرکھتی ہوئی نگاہ۔ تو تم ہو سارا ابراہیم؟ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بے نیازی سے کرسی پر بیٹھا، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے لیا۔ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہارے باپ کی بربادی۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، جیسے سلگتے ہوئے انگارے۔ سارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، میرے ابو سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھا، قدم پہ قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ مجھ سے سوال و جواب کرو۔ جب تم لوٹی پوٹی حالت میں یہاں سے جاؤ گی تو تمہارے باپ کو تکلیف میں تڑپتا دیکھ کر مجھے سکون ملے گا۔ اس نے سارا کے بالوں کو جھٹکے سے کھینچا۔ سارا کی چیخ نکل گئی۔ وہ بے بسی سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ درندہ صفت انسان اس پر جھکا کھڑا تھا، چہرے پر شفاف مسکراہٹ لیے۔ تمہارے باپ نے مجھ سے سب کچھ چھینا، اب تمہیں چھین کر میں اس کے غرور کو روند ڈالوں گا۔ اس نے سارا کے چہرے کو سختی سے تھاما، جیسے اس کی تکلیف ہی اس کا انتقام ہو۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی چیخنا چاہتی تھی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ خدارا مجھے جانے دے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ سارا کی چیخیں اس پہ گزرتی قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ زارون ایک نظر سارا پہ ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ کمرہ ویران ہو چکا تھا، مگر سارا کی چیخیں ابھی دیواروں میں قید تھیں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں ایک خیالی پن چھا چکا تھا۔ وہ فرش پر گڑی ہوئی پڑی تھی، کپڑے بکھرے، بال الجھے۔ وہ فرش پر پڑی خالی خالی آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ایک درمیانی عمر کی ملازمہ زارون کے کہنے پر سارا کو دوسرے کمرے میں منتقل کرنے آئی۔ اس کی نظر جو ہی سارا پر پڑی، وہ دم خود رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے صاحب نے اس ننھی سی لڑکی سے آخر کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ سارا کی حالت دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بغیر کوئی سوال جواب کیے نہایت نرمی سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ پھر جلدی سے کچن میں گئی اور کچھ ہی دیر میں دودھ، بریڈ اور ایک پین کلر لے آئی۔ ملازمہ نے نرمی سے سارا کو سہارا دے کر بٹھایا اور دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ دودھ پی لو، طاقت ملے گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ سارا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ ملازمہ نے نظریں چرا لیں۔ ایک سلائس بریڈ اور گلاس دودھ ختم کرنے کے بعد ملازمہ نے اسے درد کی دوا دی، جو سارا نے خاموشی سے لے لی اور دوبارہ لیٹ کر چھت کو تکنے لگی۔
کچھ لمحوں بعد ملازمہ نوکرانیوں کے کوارٹر میں گئی، اپنے چند کپڑے لائی اور سارا کے قریب رکھتے ہوئے کہا، یہ پہن لو۔ پھر اسے سہارا دے کر واش روم تک لے گئی۔ ملازمہ کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اتنی سی عمر، اتنا بڑا زخم، اس کے اندر ایک تڑپ سی اٹھ رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے افسوس کرنے کے۔ ملازمہ سارا کو دوبارہ استگی سے لٹا کر کمرے سے خاموشی سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں صرف سناٹا رہ گیا اور سارا کی آنکھوں سے بہتے خاموش آنسو۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ دل ہی دل میں سسکیاں بھرتے ہوئے فریاد کرنے لگی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ میری امی، وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ یا اللہ پلیز، اب مجھے کبھی ان سے نہ ملانا، وہ میرے دکھ کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ سارا کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سسکیوں میں لپٹی آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کب دعاؤں کی گونج میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ زارون اپنے کمرے میں سگریٹ سلگائے روکنگ چیئر پر نیم تاریکی میں بیٹھا سارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دھوئیں کے مرغولے فضا میں تحلیل ہوتے رہے تھے اور اس نے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا جو میں نے کیا وہ درست تھا؟ مگر فوراً ہی اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابری۔ ہاں، بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے بھی تو میری فیملی کے ساتھ یہی سب کیا تھا۔ اب وہی ظلم اس کی بیٹی پر ہوگا۔ وہ جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھے گا تو ضرور تڑپے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہی زرون کی آنکھیں شعلہ بن گئی۔ اچانک وہ تیزی سے اٹھا اور اپنے کمرے سے نکل کر سارا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ دھیرے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سارا بے خبر نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی ہلکی لکیر اب بھی باقی تھی۔ وہ نیند میں بھی بے چین تھی، کبھی کروٹ بدلتی، کبھی ہلکی سسکی لیتی۔ لمحہ بھر کو زرون کا دل لرز اٹھا، ایک کسک سی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی پل اسے اپنی برباد ہوتی ہوئی فیملی کا درد یاد آ گیا۔ وہ قیامت جو اس کے اپنوں پر بیت چکی تھی۔ غصے سے لبریز اس نے سارا کے گالوں پر زور سے کاٹا۔ سارا ہڑبڑا کر جاگ گئی اور جیسے ہی اس کی نگاہ زرون پر پڑی، اس کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخیں نکلنے لگی۔ سارا روتی چیختی اپنی عزت کی فریاد کرتی رہی، لیکن زرون کو رحم نہیں آیا۔ سارا مزید تکلیف برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ سارا کی امی کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سارا نے کہا تھا کہ وہ صرف دعا لینے جا رہی ہے، مگر اب تک واپس نہ آنا غیر معمولی تھا۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر نہیں لگاتی تھی۔ ماں کا دل بے چین ہونے لگا۔ ایک انجانی سی گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا۔ بے چینی بڑھنے لگی تو انہوں نے محلے کے ایک بچے کو آواز دی اور اسے سارا کا پتہ لگانے بھیجا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بچہ لوٹا، مگر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جو خبر دی وہ ماں کے لیے بجلی بن کر گری۔ خبر سنتے ہی سارا کی ماں نے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ محلے والوں نے فوراً ایمبولینس بلوائی اور انہیں ہسپتال پہنچایا۔ وہاں ڈاکٹروں کی کوشش سے انہیں ہوش تو آ گیا، لیکن ہوش میں آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ داڑیں مار مار کر رونے لگی اور ہر لمحہ بس ایک ہی پکار ان کے لبوں پر تھی، سارا میری بچی، سارا کہاں ہے؟ مجھے میری سارا واپس دے دو۔ وہ فریاد کرتی اور ہسپتال کا سناٹا ان کی آہوں سے گونجتا رہا۔ سارا کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ چیت لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ سارا کی آنکھیں بالکل ویران ہو گئی تھی۔ وہ جن آنکھوں میں کبھی خواب ہوتے تھے اب بالکل خالی تھیں۔ سارا کی ماں اس دن سے لے کر اب تک ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھ سکی تھی۔ وہ ہر پل دروازے کی جانب ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہتی، جیسے اگلے ہی لمحے ان کی بیٹی آنگن میں قدم رکھے گی اور وہ اسے سینے سے لگا کر تمام دکھ بھول جائیں گی۔ لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور سارا کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ کبھی روتی، کبھی دعا مانگتی اور کبھی نیم بے ہوشی کے عالم میں بس ایک ہی جملہ دہراتی، میری سارا ایسی نہیں ہے، وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میری بچی ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ محلے کے لوگ آتے، دل جوئی کرتے، مگر ان کی باتوں میں چھپی زہر آلود قیاس آرائیاں ماں کے زخموں پر نمک چھڑک دیتی۔ کوئی کہتا اب زمانہ ہی ایسا ہے، لڑکیاں خود منمانی کرتی ہیں، تو کوئی سرگوشی میں گویا ہوتا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ ویسے بھی آج کل کی نسل
یہ سن کر سارا کی ماں کا دل جیسے چیر دیا جاتا۔ وہ لرزتے لبوں سے صرف یہی کہہ پاتی، نہیں، میری سارا ایسی نہیں ہے، مجھے اپنی پرورش پہ پورا بھروسہ ہے، میری بچی کسی مصیبت میں ہے۔ یہی سچ ہے۔ آنسو جیسے ان کی آنکھوں میں جم گئے تھے۔ نہ کوئی سہارا، نہ کوئی بیٹا، نہ رشتے دار، تنہا ایک ماں بیٹی کی آس میں جیتی جا رہی تھی۔ ایسے میں ان کے ہمسائے میں رہنے والی خالہ الماس واحد ہستی تھی جو دل سے ان کا ساتھ نبھا رہی تھی۔ نہ صرف روز ان کے در و دیوار کی خبر رکھتی، بلکہ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا لا کر خاموشی سے رکھ جاتی، اور ماں کے چہرے پر اداسی کی گہری لکیر دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتی، بیٹی اللہ صبر دے۔ میں جانتی ہوں سارا جیسی بچی غلط راہ نہیں لے سکتی، کہیں نہ کہیں مصیبت میں ہوگی، اللہ ضرور اس کا انصاف کرے گا۔ سارا کی ماں بس خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے خالہ الماس کی بات سنتی اور خالی نظروں سے دروازے کو تکتی رہتی، جیسے ان کے دل کا ہر کونا یہی پکار رہا ہو، میری سارا لوٹ آؤ، تمہاری ماں ٹوٹ چکی ہے۔ سارا کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، نہ اسے وقت کا اندازہ رہا تھا، نہ دن اور رات کی تمیز باقی بچی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں لائے ہوئے کتنے دن بیت چکے ہیں، چند گھنٹے یا شاید کئی صدیوں جیتے طویل لمحات۔ زندگی اب محض ایک مجبوری بن چکی تھی، ایک بوجھ جسے وہ صرف اپنی ماں کے نام پر ڈھوتی جا رہی تھی۔ اگر اس کی ماں کی محبت اور ان سے ملنے کی امید نہ ہوتی تو شاید سارا کب کا ہار مان چکی ہوتی۔ اب تو جینے کا ایک ہی سبب باقی تھا، ماں، وہی ملازمہ جو پہلے دن آئی تھی، اب بھی دن میں ایک بار آتی، خاموشی سے کھانے کی تھالی رکھتی، سارا کو دو گھونٹ پانی پلاتی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلی جاتی۔ سارا کھانے کو بھوک کے لیے نہیں کھاتی تھی، وہ بس اتنا ہی کھاتی تھی جتنا زندگی کو تھام میں رکھنے کے لیے کافی ہو۔ اس کے اندر اب کوئی خواب باقی نہ رہا تھا، کوئی خواہش، کوئی مزاحمت، بس ایک پیاس تھی، ماں کے آغوش کی پیاس۔ وہ لمحہ بلمحہ بس ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میری ماں سلامت ہو، میں ان کے پاس لوٹ جاؤں، ایک بار ان کے گلے لگ کر رو لوں، انہیں بتا دوں کہ ان کی بیٹی بھی کیا قیامت گزر چکی ہے۔ یہی آرزو، یہی دعا اب اس کی سانسوں میں گھل چکی تھی۔ اس کے لب خاموش تھے، مگر دل کی چیخیں آسمان تک سنائی دیتی تھی۔ پھیکی چاندنی جب کھڑکی سے آ کر کمرے کی ویرانی پر چھا جاتی، سارا چپ چاپ اس روشنی کو تکتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی التجا ہوتی، اے چاند، اگر تو ماں تک میرا پیغام پہنچا سکتا ہے تو جا اور کہہ دے ان سے کہ سارا ابھی زندہ ہے، بس ان کے لمس کی طلبگار ہے۔ 3 دن سے زارون جہاں نہیں آیا تھا۔ سارا لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی دروازے کا لوک کھلنے کی آواز آئی اور زارون اندر آیا۔ زارا کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ زارون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے سارا کے بالکل پاس سر کی طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت غور سے سارا کو دیکھنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لڑکی حسن کا مجسمہ ہے۔ اگر کسی اور حالت میں یہ زارون کو ملتی تو وہ اسے اپنے دل کی ملکہ بنا کے رکھتا، ابھی تو اسے صرف اس کے باپ سے بدلہ لینا ہے۔ ان تمام وقت میں سارا کے جسم میں بالکل بھی حرکت نہیں ہوئی، اسے تشویش ہوئی کہ یہ لڑکی زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سارا کے اوپر سے چادر کھینچ کے ہٹائی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ اس کے بازو میں رکھ کے بجھایا۔ سارا کی ہلکی سی چیخ نکلی، جلن اور تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ زارون کو سارا کی بالکل پرواہ نہیں تھی، وہ انتقام کی آگ میں اندھا اسے تکلیف دینے میں مصروف تھا۔ زارون کو لگا کہ سارا کا جسم بالکل حرکت نہیں کر رہا۔ اس نے سارا کی نبض چیک کی جو کہ بالکل مدم چل رہی تھی۔ اس نے روم سے باہر جا کر جلدی سے ملازمہ کو بلایا اور اسے کپڑے لانے کو کہا۔ ملازمہ بھاگ کے اپنے کوارٹر سے کپڑے لے آئی۔ ملازمہ نے خاموشی سے سارا کو کپڑے پہنائے اور اس کے نڈھال بے جان جسم کو ایک چادر میں لپیٹ دیا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمدردی اور بے بسی چھپی تھی۔ سارا ہوش و حواس کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کی سانسیں اب بھی جاری تھی۔ چند لمحے بعد زارون تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر سارا پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ وجود جو کبھی اپنے باپ کے غرور کو روننے کا ذریعہ تھا، اب اس کے دل پر بوجھ بننے لگا۔ زارون نے دروازہ زور سے کھولا اور بلند آواز میں حکم دیا، گاڑی نکالو فوراً۔
ड्राइवर ने ज़ारून के चेहरे की संजीदगी देखकर फौरन गाड़ी स्टार्ट की। ज़ारून ने सारा को पिछली सीट पर नरमी से लिटाया और खुद उसके साथ बैठ गया। गाड़ी शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ बरक रफ्तारी से रवाना हो गई। उस अस्पताल का हर फर्द ज़ारून के नाम और उसके असर रसूख से बखूबी वाकिफ था। जैसे ही गाड़ी अस्पताल के गेट पर रुकी, चंद स्टाफ मेंबर्स फौरन बाहर आ गए। ज़ारून ने सारा को स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया और बगैर किसी रस्मी कार्रवाई के बुलंद आवाज में हुक्म दिया, इमरजेंसी रूम फौरन। इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुल चुका था। एक नौजवान खातून डॉक्टर सारा की इब्तदाई हालत चेक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जो ही उसने सारा के जिस्म पर पड़े तशद्दुद के निशानात और उसकी नीम बेहोशी की कैफियत देखी तो उसका रंग उड़ गया। दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। नर्स, फौरन बाकी डॉक्टर्स को बुलाओ, ये केस संगीन है, उसने हुक्म दिया। कुछ ही लम्हों में 4 मजीद डॉक्टर्स कमरे में दाखिल हो गए। सबकी नजरें सारा पर थीं और चेहरों पर तशवीश की लकीरें गहरी होने लगी। ज़ारून जो बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था, अंदरूनी खाना एक इज़्तिराब का शिकार हो चुका था। उसका दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो गया। वो चाहता था कि सारा की मौजूदगी उसके दुश्मन की दिल को छलनी काट दे, मगर उसे मरना नहीं था। उसकी मौत उसके इंतकाम को ना मुकम्मल कर देती। उसने बेकरारी से एक बार फिर इमरजेंसी रूम की तरफ देखा, जहां सफेद कोटों में मलबूस डॉक्टर्स सारा को बचाने की जंग में मसरूफ थे। ज़ारून का सीना एक अजीब कश्मकश से बढ़ने लगा। डॉक्टर सब कुछ जानते थे। उन्हें यह भी अंदाजा हो चुका था कि ये महज तिबी नहीं बल्कि एक पुलिस केस है। ऐसा केस जो चीख चीख कर अपनी फरियाद सुना रहा था। मगर वो ये भी खूब जानते थे कि जिस शख्स के हुक्म पर यह लड़की यहाँ लाई गई है, उसके असर और रसूख के सामने कानून के दरवाजे अक्सर बंद हो जाते हैं। यही वजह थी कि वो सब खामोशी से अपने फराइज अंजाम देते रहे। जुबान पर मोहर लगी थी, मगर आंखों में तासुफ की एक नमी सी छुपी थी। हर जख्म, हर टूटा हुआ खुलिया उनकी पेशा वराना गैरत को चुभ रहा था। मगर वो बेबस थे, सिर्फ इलाज कर सकते थे, इंसाफ नहीं। 5 घंटे से जायद गुजर चुके थे, मगर सारा अब भी बेहोश थी। उसकी सांसें धीमी थी, जैसे जिंदगी के साथ उसका रिश्ता फक्त एक धागे से जुड़ा हो। ज़ारून अस्पताल की राहदारी में बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार किसी अंदरूनी तूफान का अक्स नजर आ रहा था। घड़ी की हर टिक उसके इज़्तिराब में इजाफा कर रही थी। आखिरकार 7वें घंटे के अख्ताम पर डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर किसी हद तक इत्मीनान था। मुबारक हो, वो अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने पर नरमी से कहा, मगर अभी वो दुआ के जेरे असर है, इसलिए सो रही है। ज़ारून ने जैसे एक तवील सांस ली हो। उसके अंदर दबी हुई बेचैनी लम्हा भर को ढीली पड़ गई। शुक्र है, वो जेरे लब हड़बड़ाया, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक तल हकीकत अब भी चिंगारियां बरसा रही थी। ज़ारून ने अपने वफादार आदमी को बुलाया और कहा कि सारा के घर इतला दे। अब वो सारा की वीरान हालत पर उसके वालिद का मातम देखना चाहता था। दूसरी तरफ सारा की माँ सहर में बैठी दरवाजे को तकते हुए दुआओं में मसरूफ थी। दिल बेचैन था और आंखें रास्ते तक रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। सारा, मेरी बच्ची, मेरी सारा आई है। वो लड़ती आवाज में बोलते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी, मगर जैसे ही दरवाजा खोला, उनके सामने एक अजनबी नौजवान खड़ा था। उम्र लगभग 28 वर्ष। आप मेरे साथ चलें, आपकी बेटी अस्पताल में है। ये सुनते ही सारा की माँ की सांसें जैसे रुक गईं। एक पल के लिए उम्मीद मायूसी में बदल गई। वो अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ के उसके पीछे हो ली। नौजवान ने खामोशी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। वो बैठी तो धड़कनों के साथ दुआएं भी तेज हो गईं। मेरी बच्ची, वो ठीक है ना? क्या हुआ उसे? उनकी आवाज में माँ का वो कर्ब छुपा था जो सिर्फ एक ममता ही महसूस कर सकती है। जी वो ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा, नौजवान ने मुख्तसिर मगर नरमी से जवाब दिया, मगर वो साथ ही सारा के वालिद के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि ज़ारून ने उसे ताकीद की थी। बाकी का सफर खामोश आंसुओं, दोहराई गई दुआओं और उम्मीदों खौफ के तजब्बुब में गुजरा।
ہر گزرتا لمحہ ایک نئی بے چینی لے کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں نوجوان نے بتایا تھا، ان کی نظر بستر پر لیٹی اپنی لختے جگر پر پڑی۔ سارا کی حالت ایسی تھی کہ وقت گویا ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ نہ وہ چیخ سکی، نہ رو سکی، نہ ہی قدم آگے بڑھا سکی۔ وہ بس دروازے کی چوکھٹ پر بے سود سی کھڑی رہ گئی، جیسے روح جسم سے جدا ہونے کے قریب ہو۔ بستر پر پڑی سارا کی حالت چیخ چیخ کر اس پر بیتے ظلم کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائے نیل، بازوؤں پر خراشیں اور آنکھوں میں جمی خاموش وحشت، سب کچھ اپنی زبان میں کہانی سنا رہا تھا۔ نرس جو خاموشی سے سارا کے پاس کھڑی تھی، یہ منظر دیکھ کر 2 قدم بڑھ کر سارا کی ماں کو تھام لائی اور نرمی سے کرسی پر بٹھا دیا۔ ان کی نم آنکھیں تھیں، دل دکھ سے بوجھل۔ بیٹھ جائیں خالہ جی، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہسپتال کا عملہ خاموش تھا، مگر ہر ایک کی آنکھوں میں سارا کے لیے ہمدردی نمایاں تھی۔ ہر ڈاکٹر، ہر نرس اسے دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا، کیا ہر کون ایسا شفاق ہو سکتا ہے جو اتنی معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کر جائے۔ نرس کئی لمحوں سے سارا کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر زبان خاموش۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی، کیا یہ دنیا واقعی ہی کسی بیٹی کے لیے محفوظ ہے؟ جمیلہ خاتون قرآن کی آیات لبوں پر لائے لرزتی آواز میں بیٹی پر دم کر رہی تھی۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ سارا کے پیشانی پر پھونک مارتی، جیسے کسی ماں کی بے بس دعا عرش تک جا کر بیٹی کے زخموں پر مرہم بھرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور فجر کی روشنی آسمان پر نمودار ہونے لگی۔ تب جا کر سارا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں بے حسی سے چھت کے سفید سلوں کو تکنے لگی۔ وہ جیسے دنیا سے منقطع تھی، ایک خالی ذہن، ایک ساکت روح۔ جمیلہ خاتون نے جیسے ہی بیٹی کی نیم آنکھوں کو حرکت کرتے دیکھا، تڑپ کر آگے بڑھی اور لرزتے ہونٹوں سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن جوں ہی سارا کی نظریں اپنی ماں پر پڑی، جیسے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا ہو، حقیقت کی تلخی اچانک اس پر ٹوٹ پڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں سے ایک دل چیر دینے والی چیخ نکلی، وہ چیخ جو کسی معصوم روح پر بیتے کرب کا بیان تھی، ایک ایسی چیخ جس نے ہسپتال کے خاموش در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ نرس اور جمیلہ خاتون نے بڑی مشکل سے اسے تھاما۔ اس کی مچلتی ہوئی ٹانگوں، کپکپاتے ہاتھوں اور لرزتی آواز کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ نرس فوراً باہر دوڑی اور ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے آتے ہی صورتحال کو جانچتے ہوئے فوری طور پر سکون آور دوا کا انجیکشن لگایا۔ کچھ ہی دیر میں سارا کی چیخیں مدھم ہو گئی، پلکیں بوجھل ہوئی اور وہ دوبارہ نیم غنودگی میں چلی گئی۔ جمیلہ خاتون ایک بار پھر اپنی بیٹی کی تکلیف پر سسک پڑی۔ ان کے آنسو بستر کے کنارے خاموشی سے ٹپکنے لگے اور کمرے میں صرف ماں کے دل کی ٹوٹتی ہوئی آہٹ سنائی دیتی رہی۔ زرون نے موبائل کان سے لگایا، انگلیاں اضطرابی انداز میں میز پر بجا رہا تھا۔ دوسری جانب وسیم لائن پر موجود تھا، وہی شخص جس نے سارا کی والدہ کو ہسپتال تک لانے کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ ہاں وسیم، اس کی فیملی پہنچ گئی؟ زرون کی آواز میں بے چینی نمایاں تھی۔ جی سر، ان کی والدہ کو میں خود لے کر آیا ہوں، وسیم نے احترام سے جواب دیا اور بات کرتے ہوئے وارڈ کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ زرون کے لہجے میں اچانک ایک اور تشویش نے سر اٹھایا۔ اور ابراہیم، وہ آیا وہاں پر؟ وسیم نے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ بولا، نہیں سر، یہاں صرف ان کی والدہ آئی ہیں، گھر پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ زرون نے فون تھامے چند لمحے خاموشی میں گم گزارے، پیشانی پر بال گہرے ہو گئے۔ ابراہیم کا نہ آنا اسے الجھا گیا تھا۔ سارا کی یہ حالت اور باپ کی عدم موجودگی، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ اچھا، ابراہیم کا پتہ کرو، فوراً معلوم کرو وہ کہاں ہے۔ زرون نے گہری آواز میں حکم دیا۔ اوکے سر، ابھی پتہ کرتا ہوں۔ زرون نے کال منتقل کی اور کرسی سے پشت ٹکا لی۔ وسیم ہسپتال سے نکل کر سیدھا سارا کے محلے کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی تھی، لیکن اس کے ذہن میں سوالات تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ زرون کا حکم ابراہیم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا، لیکن وسیم نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے سارا کے خاندان کی مکمل حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔
جیسے ہی وہ محلے میں داخل ہوا، سڑک کے کنارے بیٹھی بوڑھی عورتوں، دروازوں سے جھانکتی آنکھوں اور راہ چلتے بچوں نے فوراً اجنبی چہرہ پہچان لیا۔ وسیم نے ایک بزرگ خاتون سے مؤدب انداز میں سارہ کے والد کے بارے میں دریافت کیا۔ بوڑھی خاتون نے ایک سرد آہ بھری اور دھیرے لہجے میں بولی، بیٹا، سارہ کے والد کو مرے 6 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ مغفرت کرے، اچھے انسان تھے۔ اس کے بعد سے گھر جیسے ویران ہو گیا ہو۔ یہ سن کر وسیم چونک گیا، ایک لمحے کے لیے اسے یقین ہی نہ آیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ شاید سارہ کے والد نے حالات کے خوف سے اسپتال کا رخ نہیں کیا، مگر یہاں تو حقیقت ہی کچھ اور نکلی۔ خاموشی سے سر ہلا کر وسیم نے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دل میں کئی سوال جنم لے چکے تھے۔ سارہ ابراہیم کون ہے؟ اگر باپ 6 برس قبل دنیا چھوڑ چکا ہے تو زارون کو یہ غلط معلومات کس نے دی؟ گلی کی خاموش فضا میں وسیم کی گاڑی آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی اور پیچھے کئی ان کہی کہانیاں فضاؤں میں گم ہو گئی۔ سارہ اب ہوش میں آ چکی تھی، لیکن اس کی خاموشی مسلسل گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات بس ایک ہی سمت خالی نظروں سے در و دیوار کو تکتی رہتی، نہ کسی پکار کا جواب دیتی، نہ کسی بات پر رد عمل ظاہر کرتی۔ ڈاکٹرز اور اس کی ماں جمیلہ خاتون اسے بارہا بلاتے، لیکن وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو چکی تھی۔ جمیلہ خاتون نے جب ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کی حالت کا ذکر کیا تو وہ محض وقت کا مرہم تجویز کرتے رہے۔ یہ سب وقتی اثر ہے، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ صرف 18 برس کی بچی ہے، جس عمر میں لڑکیاں خواب بنتی ہیں۔ اس کی بچی سے تو خواب چھین لیے گئے تھے۔ 2 دن بعد سارہ کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جمیلہ خاتون اسے گھر لے آئیں۔ محلے کی عورتیں افسوس کے بہانے گھر پر آ پہنچی، مگر افسوس کم اور زخموں پر نمک زیادہ چھڑک گئی۔ جمیلہ ہر ایک سے یہی کہتی رہی، میری بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کافی دن ہسپتال میں رہی، اب تھوڑی بہتر ہے۔ مگر سارہ کی حالت دیکھ کر کوئی اس پہ یقین نہ کر سکا۔ جمیلہ خاتون نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ وہ ہر پل اپنی بیٹی کے گرد ایک دیوار سی بن گئی تھی، محبت، تحفظ اور حوصلے کی دیوار۔ اب وہ مزید اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سارہ، میری بچی، میری شہزادی، کب تک یوں خاموش رہو گی؟ اللہ اس ظالم سے ضرور حساب لے گا۔ تم اپنی حالت بہتر کرو بیٹا۔ لوگ تمہیں دیکھ کر باتیں بناتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہیں یوں دیکھ کر۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اس نے اچانک ماں کی طرف دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، امی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ آدمی بہت گندا تھا، آپ مجھے اس سے بچانے کیوں نہیں آئی؟ وہ کہتا تھا میں تمہیں برباد کر دوں گا، اور دیکھیے امی، اس نے مجھے واقعی برباد کر دیا۔ سارہ کی آواز بلند ہو گئی، وہ زور زور سے رونے لگی۔ آنسوؤں کے ساتھ اس کی سانسیں بھی ٹوٹنے لگی۔ ہچکیوں کے درمیان وہ اپنی بات مکمل کر پائی۔ جمیلہ خاتون نے بمشکل اسے سنبھالا اور سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ جمیلہ خاتون نے نم آنکھوں سے بیٹی کا چہرہ تھام کر کہا، ہمارے ساتھ چاہے جتنا بھی برا ہو جائے، جینا تو پڑتا ہے۔ ایسے بند کمرے میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزرتی، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ میں تمہیں دیکھ کر سانس لیتی ہوں، اگر تم نے ہی جینے کی کوئی رمق باقی نہ رہی تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ کہتے کہتے جمیلہ خاتون خود بھی ضبط کے بندھن توڑ بیٹھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ سارہ کی بجھی ہوئی نگاہیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھی۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی، امی، جینا چاہتا ہی کون ہے؟ میں اب اس معاشرے میں کیسے رہوں گی؟ اس آدمی نے مجھے ہی گندا کر دیا ہے، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے، گھن آتی ہے۔ اتنا کہہ کر سارہ نے اچانک خود کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا، جیسے وہ اپنے جسم سے اس درندے کا لمس مٹانا چاہتی ہو۔ وہ اس پر اپنی وحشی نقوش چھوڑ چکا تھا۔ جمیلہ خاتون کی روح کانپ اٹھی۔ انہوں نے تیزی سے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر تھپکنا شروع کیا، مگر سارہ کی بے چینی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجبوراً جمیلہ خاتون نے اسے ایک ہلکی نیند آور دعا دی۔ کچھ ہی دیر میں سارہ شرشر کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ ماں کی گود میں سکڑتی ہوئی سو گئی، مگر جمیلہ خاتون کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس معصوم کی نیند میں بھی سسکیاں بٹنے لگے۔ ہاں قاسم، کہو کیا خبر ہے ابراہیم کی؟ زارون نے قاسم کی کال آتے ہی عجلت میں فون اٹھایا۔ سر، کیا میں آپ سے فوراً مل سکتا ہوں؟ قاسم کی آواز میں سنجیدگی تھی جو زارون کے ماتھے پر فوراً بل ڈال گئی۔
اسے لمحہ بھر توقف کیا مگر قاسم کو اپنے دفتر بلا لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ معمولی نہیں، ضرور کوئی سنگین بات ہے۔ فون بند کر کے وہ کرسی پر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جس دن سے وہ سارا کو اسپتال چھوڑ کر آیا تھا، بے چینی اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر سارا کیوں ہر وقت اس کے ذہن پر چھائی رہتی ہے۔ ابھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زرون کے اجازت دینے پر قاسم اندر آیا۔ زرون نے سامنے والی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ کہو قاسم، اور خود اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ قاسم نے جھجکتے ہوئے کہا، سر، میڈم کے والد کو وفات پائے 6 سال ہو چکے ہیں۔ زرون کا جسم ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، پھر وہ غصے سے داڑا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ کس کے بارے میں تفتیش کرتے رہے ہو؟ میں خود 2 ماہ پہلے اس شخص سے ملا تھا اور اس وقت سارا اس کے ساتھ ہی تھی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی 6 سال پہلے مر چکا ہو اور آج بھی اسے زندہ دیکھا جا رہا ہو؟ قاسم کی خبر زرون کو آگ بگولا کر گئی۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں اسے دھوکہ دے سکتی ہیں۔ قاسم نے تحمل سے کہا، سر، میں پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں بغیر تصدیق کے کچھ نہیں کہتا۔ میں نے سارا کے محلے والوں سے بھی معلومات حاصل کی ہیں اور خود اپنی تحقیق سے یہ ان کی نتیجہ نکالا ہے۔ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کی نظر زرون کے چہرے پر پڑی۔ قاسم، اس بار تم نے ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کیا۔ زرون کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ قاسم فوراً خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لمحے کوئی بھی اضافی لفظ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا، حالانکہ اسے اپنے دعوے کی سچائی پر یقین تھا۔ زرون نے موبائل نکالتے ہوئے کہا، قاسم، تم سارا کے والد کی کوئی تصویر نکالو اور مجھے دکھاؤ۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ قاسم ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ پیچھے سے زرون کی آواز ابھری، وہ لڑکی ہسپتال میں ہی ہے یا گھر بھیج دی؟ قاسم کو لمحہ بھر بھی نہ لگا سمجھنے میں کہ زرون کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ جی، انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے، حالت کچھ بہتر نہیں تھی۔ زرون خاموش رہا۔ محض کی ہلکی سی آواز اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ قاسم زرون کا اشارہ سمجھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب زرون خود میں الجھ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کس جذبے کے تحت سارا کا حال پوچھ بیٹھا، لیکن جو بات اسے سب سے زیادہ بے چین کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جس لڑکی کو اس نے خود ابراہیم کے ساتھ شاپنگ مال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اگر وہ ابراہیم زندہ ہی نہیں تو پھر وہ شخص اس کا کیا لگتا تھا؟ ایک سنسنی خیز الجھن اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی۔ سارا کے ساتھ پیش آئے لرزہ خیز واقعے کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ان دنوں میں اس نے خود کو بمشکل سنبھالا تھا، صرف اور صرف اپنی ماں جمیلہ خاتون کی خاطر۔ بھولنا آسان ہوتا تو شاید وہ سب کچھ کسی گہرے خواب کی مانند پیچھے چھوڑ دیتی، مگر بعض زخم صرف جسم پر نہیں لگتے جو وقت کے ساتھ مدمل ہو جائیں۔ کچھ درد روح میں سرایت کر جاتے ہیں اور سارا انہی زخموں کی مثال بن چکی تھی۔ جمیلہ خاتون نے بیٹی کی خاموشی کو محسوس کیا اور ماں کی ممتا نے اسے مجبور کیا کہ وہ سارا کو معمول کی زندگی کی جانب واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ ان کے اصرار پر سارا نے بالآخر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ دنیا سے، لوگوں سے اور خود سے بھی خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ وہ خود سے نظریں چرانے لگی تھی۔ جمیلہ خاتون اسے ہر روز یونیورسٹی وین تک چھوڑنے جاتی اور واپسی پر بھی لینے آتی۔ وہاں کے بغیر سارا کو اب باہر کی فضا بھی اجنبی لگتی تھی۔ جمیلہ خاتون کے شوہر کی کپڑوں کی دکان ان کے انتقال کے بعد ان کے قریبی دوست نے سنبھال لی تھی۔ دکان بھی ان کی تھی اور مکان بھی ذاتی۔ یوں اخراجات کا بوجھ کم تھا اور ماں بیٹی کا گزارا اطمینان سے ہو جاتا تھا۔ جمیلہ خاتون چاہتی تھی کہ سارا ڈاکٹر بنے۔ ان کے نمبرز بھی اس قابل تھے کہ وہ کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ حاصل کر سکتی تھی، مگر سارا کے خواب اب تبدیل ہو چکے تھے۔ اس کے اندر نہ وہ لگن رہی، نہ ہی وہ جذبہ۔ اب وہ محض وقت گزارنے اور ذہن کو منتشر رکھنے کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی، جہاں اس نے آئی ٹی کو بطور مضمون چن لیا تھا۔ خوش قسمتی سے محلے والوں کی زبانیں اب خاموش ہو چکی تھی۔ جو سوال پہلے ان کی روزمرہ کا حصہ تھے اب ختم ہو چکے تھے۔ شاید وقت نے انہیں تھکا دیا تھا، یا جمیلہ خاتون اور سارا کی خاموشی نے۔ یہی سکون دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک نعمت بن گیا۔ سارا نے کراچی کی ایک معروف یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ اس کی تعلیمی قابلیت نے داخلے کے عمل کو بے حد آسان بنا دیا۔
قاسم سارا کے والد کی تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا، مگر تصویر کے پیچھے چھپی حقیقت بہت باری تھی۔ آج ایک بار پھر وہ زارون کے آفس میں موجود تھا، مگر اس بار فضا میں سکوت کا راج تھا۔ زارون اس تصویر کو ہاتھ میں تھامے دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں تصویر پر جمی تھی، مگر ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا صدمہ نمایاں تھا جو لفظوں سے بیاں ممکن نہ تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، اپنی آنکھوں، اپنے فیصلوں اور اپنی سوچ کو۔ قاسم خاموشی سے زارون کو تک رہا تھا۔ اسے پہلے ہی سارا کے لیے ہمدردی تھی، لیکن اب تو ندامت کی ایک چادر اس کے اپنے وجود پر بھی تن گئی تھی۔ کافی دیر بعد زارون نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں سے سوال ادا کیا، سارا اب کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو کسی بھی مضبوط انسان کو لرزا سکتی تھی۔ قاسم نے آہستگی سے جواب دیا، سر وہ اس وقت یونیورسٹی میں ہے۔ کون سی یونیورسٹی؟ زارون کی نگاہیں اب بھی میز پر جمی تھی، جیسے وہ خود کو اس تصویر کے پیچھے دفن کرنا چاہتا ہو۔ قاسم نے یونیورسٹی کا نام بتایا۔ زارون نے ایک ہلکی سی سانس لی اور بوجھل آواز میں کہا، قاسم میرا ایک کام کرو۔ جی سر۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلایا اور حکم سننے کے لیے منتظر کھڑا رہا۔ زارون نے مختصر ہدایت دی اور قاسم اس بات میں سر ہلا کے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اب زارون کمرے میں تنہا تھا، مگر وہ تنہائی صرف جسمانی نہ تھی بلکہ روح تک اتر چکی تھی۔ اس نے لب کاٹ کر خود پر قابو پایا اور بہتے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا۔ میں انسان سے جانور کیسے بن گیا؟ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کر دی، صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر۔ اگر اس کا باپ مجرم تھا بھی تو مجھے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زارون کی آواز بھر آئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے حوصلہ دے تاکہ میں سارا سے معافی مانگ سکوں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، مگر دل میں اب ایک ہنگامہ مچ چکا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو کبھی ناقابل شکست سمجھتا تھا، آج خود اپنی نظروں میں شکست کھا چکا تھا۔ سارا آج یونیورسٹی سے لوٹی تو بے حد تھکی ہوئی تھی۔ جمیلہ خاتون کی مسلسل محبت اور کوششوں کے باعث وہ اب ہنسنے لگی تھی، ماں سے باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ ماضی کی تلخ یادیں اگرچہ ابھی پوری طرح مٹی نہیں تھی، مگر ماں کی ممتا نے اس کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ خود ہی گھر واپس آ جاتی تھی، جمیلہ خاتون کو لانے سے منع کر چکی تھی۔ امی آپ کی طبیعت ویسے ہی اکثر خراب رہتی ہے، مجھے خود آنا اچھا لگتا ہے، وہ اکثر کہتی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، بیگ کو صوفے پر بے دلی سے پھینکا اور خود بھی تھکن سے چور اسی پر بیٹھ گئی۔ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ آج کا دن خاصا مصروف اور تھکا دینے والا تھا۔ جمیلہ خاتون جو ہمیشہ بیٹی کی کیفیت کو بغیر کہے سمجھ جاتی، پانی کا گلاس لے کر اس کے قریب آ گئی، محبت بھری آواز میں بولی، میری بچی آج بہت تھک گئی ہے۔ سارا نے آہستہ سے پانی لیا اور ماں کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بچے جیسی معصومیت سے کہا، جی امی، آج ایک بھی کلاس فری نہیں تھی، ہر پیریڈ میں لیکچر۔ سچ کہوں تو دماغ سن ہو گیا ہے اور اب تو بھوک بھی زوروں کی لگ رہی ہے۔ کیا بنایا ہے آپ نے آج؟ جمیلہ خاتون کے چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ پھیل گئی، بیٹا آج تمہارا پسندیدہ پالک گوشت بنایا ہے، جلدی سے کپڑے بدل لو، پھر دونوں ماں بیٹی سکون سے کھانا کھاتے ہیں۔ سارا ماں کا ماتھا چوم کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جمیلہ خاتون اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کی چال میں زندگی کی ہلکی سی رمق دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ کھانے کی میز پر ماں بیٹی کا موضوع آج بھی صرف تعلیم ہی رہا۔ جمیلہ خاتون ہر نوالے کے ساتھ سارا سے اس کے لیکچرز، مضامین اور اساتذہ کے بارے میں پوچھتی رہی اور سارا بھی پورے خلوص سے ہر بات کا جواب دیتی رہی۔ کھانے کے بعد سارا تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کے وقت وہ تازہ دم ہو کر اپنی کتابیں لے کر مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ آج یونیورسٹی میں اس نے نئے آئی سی ٹی ٹیچر کی پہلی کلاس ہونی تھی، مگر وہ ذاتی مصروفیات کے باعث نہ آ سکے۔ البتہ اس کی جانب سے پیغام آیا تھا کہ اگلے دن وہ پہلی کلاس میں ایک مختصر سا ٹیسٹ لیں گے۔ سارا پوری سنجیدگی سے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی۔ ویسے بھی اس نے یونیورسٹی میں اب تک کسی سے خاص دوستی نہیں کی تھی۔ وہ اپنا سارا دھیان صرف پڑھائی پر رکھتی تھی، جیسے وہ اپنے ماضی کو مصروفیت میں دفن کر دینا چاہتی ہو۔
اسی دوران اس کے موبائل فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ سارا نے ایک نظر سکرین پر ڈالی اور معمول کے مطابق نظر انداز کر دیا۔ وہ عام طور پر نامعلوم نمبر نہیں اٹھاتی تھی، لیکن کچھ لمحوں بعد میسج ٹون بجی۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ سکرین پر صرف ایک لفظ تھا، نام کے آگے سوالیہ نشان، جیسے سارا کوئی اس کی شناخت کی تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ سارا نے سوچا شاید کوئی پرانی کلاس فیلو ہو۔ اگلی بار جب دوبارہ کال آئی تو اس نے جھجکتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ سرور بھری اس کی آواز میں حیرت اور تجسس چھپا نہ سکا، مگر دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ ارے بات کریں، کون بول رہا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا، مگر جواب نادد۔ جب بات کرنی نہیں تو کال کیوں کی؟ وہ جھنجھلا گئی اور فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف ضرور نے سارا کی آواز سنی تو ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے سائے تھے۔ دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ چپ چاپ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر سینے پر رکھ لیا۔